پاکستان کی معیشت کی نیا پاڑ لگانے کا منصوبہ تیار، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام، وزیر اعظم کی زیر صدارت کونسل کا پہلا اجلاس، آرمی چیف، وزرائے اعلیٰ، وفاقی اور صوبائی وزراء، اعلیٰ سرکاری حکام کی شرکت، ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کے شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبوں پر اتفاق، 20 لاکھ براہ راست نوکریاں اور 1 کروڑ سے زیادہ روزگار پیدا کرنے کا روڈ میپ فائنل۔ پاک فوج نے معاشی پلان پر عمل درآمد کی مشکل ذمہ داری اٹھا لی، آرمی چیف کا منصوبے کی مکمل حمایت کا اعلان۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر نے کہا، پاک فوج منصوبے کو پاکستان کی سماجی، معاشی اور جائز مقام کی واپسی کی بنیاد سمجھتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب، کہا حکومت کو ورثے میں تباہال معیشت ملی، مشکل دلیرانہ فیصلوں سے معیشت کو بحرانوں سے نکالا، درآمدات بڑھانے والی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری پر توجہ دینی ہوگی۔ چین نے حالیہ ہفتوں اور مہینوں میں جو پاکستان کی بے مثال مدد کی ہے فائنینشل، اور جو ہمارے جو قرضہ جات تھے ان کو جس طرح انہوں نے رینیو کیا ہے، یہ ایک بے مثال دوستی کا، لازوال دوستی کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ IMF سے معاہدے میں تاخیر، معاہدہ ختم ہونے میں 10 دن باقی رہ گئے، وزیر اعظم کا معاہدہ نہ ہونے پر تشویش کا اظہار، کہا تمام شرائط پوری کر دیں، عالمی مالیاتی فنڈ نے پھر بھی ٹائم نہیں دیا، موجودہ صورتحال میں چین ایک بار پھر ہماری مدد کو آ گیا، تحریک انصاف کی حکومت 4 سال مسلط نہ رہتی تو حالات ایسے نہ ہوتے۔ IMF سے مسائل، وزیر خزانہ کے دوست ممالک کے سفیروں سے رابطے، معاشی ٹیم کے عالمی مالیاتی فنڈ سے مذاکرات پر اعتماد میں لیا، بلومبرگ کی خوفناک رپورٹ، معاہدہ نہ ہونے پر ڈیفالٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا، رپورٹ میں IMF پروگرام کی بحالی کو اشد ضروری قرار دے دیا۔ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جانے والی آبدوز لاپتہ، تلاش کا کام جاری، سیاحتی سفر پر جانے والی آبدوز میں پاکستانی نژاد کاروباری شخصیت شہزادہ داؤد، ان کے بیٹے سلیمان داؤد، برطانوی ارب پتی بزنس مین، مہم کا انتظام کرنے والی کمپنی اوشن گیٹ کے چیف ایگزیکٹو بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے بڑے کاروباری خاندان کے رکن شہزادہ داؤد اینگرو کارپوریشن کے نائب چیئرمین، پرنس ٹرسٹ چیریٹی کے ممبر ہیں۔ داؤد خاندان کے جاری اعلامیے میں بحر اوقیانوس میں آبدوز سے رابطہ منقطع ہونے اور شہزادہ داؤد کے بیٹے سلیمان کے ساتھ لاپتہ ہونے کی تصدیق کی گئی ہے اور ان کی بخیر و عافیت واپسی کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ یونان کشتی حادثے کے ڈوبنے کی فوٹیج سامنے آ گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کشتی بے رحم موجوں سے لڑتی رہی، یونانی کوسٹ گارڈ کا جہاز موجود نہیں، ملوث انسانی اسمگلرز کے گرد FIA کی گرفت مضبوط، بہاڑی سے مرکزی ملزم ممتاز آرائیں گرفتار، دوسرے ملزم اسلم کا موبائل بھی برآمد، گرفتار ملزم طلحہ شاہ زیب کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، ملزم کے والد بھی گرفتار، حادثے میں 80 افراد ہلاک، 500 متاثرین لاپتہ، لاشوں کی شناخت کے لیے DNA نمونے اکٹھا کرنے کا عمل جاری۔ کشتی حادثے پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا یونانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، حادثے پر بات چیت، پاکستانی تحفظات سے آگاہ کیا، وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک صدر اردوان کا رابطہ، کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات پر تعزیت۔ FIA والے پیسے لیتے ہیں، انہوں نے انہیں بھیجے لیکن ابھی انہیں بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، یہ FIA والے ہی پیسے لے کر انہیں آدمیوں کو بھیجتے ہیں، انہیں دبئی سے انہیں آگے مصر سے آگے لیبیا گئے۔ پاکستان سے انسانی اسمگلنگ کیوں ختم نہیں ہوتی؟ یونان کشتی حادثے کے متاثرہ خاندان سے راز کا پردہ اٹھا دیا، خاندان کے 4 افراد کو گنوانے والے شخصی پروگرام لائیو ود مجاہد میں بات چیت، FIA پر کرپشن کا الزام لگا دیا۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کی بات مان لی، وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات، سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے 25 ارب روپے مختص کرنے کی یقین دہانی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد اسلام آباد سے کراچی روانہ ہو گئے۔ 9 مئی جلاؤ گراؤ مقدمہ، سیشن کورٹ اسلام آباد سے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ضمانتیں خارج، دونوں عدالت سے فرار، انسداد دہشت گردی کی عدالت کی جانب سے چیئرمین تحریک انصاف حماد اظہر، میاں اسلام اقبال کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری،
ملزمان کے خلاف تھانہ نصیر آباد اور ماڈل ٹاؤن تھانے میں مقدمہ درج ہے۔ شہریار آفریدی کے 9 مئی کے واقعات میں درج مقدمے میں ضمانت منظور۔ توہین الیکشن کمیشن کیس، چیئرمین پی ٹی آئی فواد چودھری اسد عمر کے خلاف 11 جولائی کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اسد کیسر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کا کیس، اے ٹی سی نے اسد کیسر کی 7 جولائی تک عبوری ضمانت میں توسیع کر دی۔ پاناما اسکینڈل میں چودھری پرویز الہی اور مونی صلاحی کی کمپنیز کا بھی انکشاف، ایف آئی اے نے شواہد اکٹھے کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ فراڈ، منی لانڈرنگ اور کرپشن کی دفعات شامل۔ پرویز الہی اور مونی صلاحی نے 5 پاناما کمپنیز میں مبینہ طور پر اربوں روپے چھپائے۔ بینظیر بھٹو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ناقابل فراموش باب۔ مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، سیاسی کریئر میں جتنے چیلنجز کا سامنا کیا وہ بھی ان کا خاصا تھا۔ جمہوری اصولوں کی پاسداری کرتے کرتے جان دے دی، لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ شمالی وزیرستان میں دشمن کا چھپ کر وار، دیسی ساختہ بارودی سرنگ پھٹنے سے 2 سیکیورٹی اہلکار شہید، 29 سال کے سپاہی گل رؤف اور کر کے 23 سال کے سپاہی عابد شاہ شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کا اعلامیہ جاری، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ ظلم اور دہشت کی علامت، جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی کا دہشت گرد کمانڈر سربکف محمد ہلاک۔ دہشت گرد پشاور پولیس لائنز حملے سمیت دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ دہشت گرد کمانڈر نے اپنے حالیہ بیان میں ایک سیاسی جماعت کے فوجی تنصیبات پر حملوں کی حمایت کی تھی۔ نادرا میں 14 ارب روپے کی کرپشن کا انکشاف، سمارٹ کارڈز، آئرس اور مردم شماری کے لیے ٹیبلٹس کی خریداری میں لمبا مال بنایا۔ چیئرمین پی ایس سی نور عالم نے میگا کرپشن سے متعلق خط ارکان کمیٹی اور میڈیا کو فراہم کر دیا۔ پاکستانیوں کی مشکلات کم نہیں ہوئیں، گرمیوں کے بعد سردیوں میں گیس کا نیا بحران تیار۔ اکتوبر اور دسمبر کے لیے کسی کمپنی نے ایل این جی سپلائی کے لیے بولی نہیں دی، بولیاں جمع کرانے کی آج آخری تاریخ گزر گئی۔ ملک میں بجلی کا بحران برقرار، شارٹ فال 7000 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 20000 میگا واٹ اور طلب 27000 میگا واٹ ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ مودی سرکار کی ہندوتوا ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی نئی چال، اقلیتوں کے حقوق اور ان کی مذہبی ترجیحات کے قانون منظور کرنے کی تیاری۔ بھارتی لاء کمیشن نے قانون سازی کے لیے تجاویز مانگ لی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے قانون کو مسترد کر دیا۔ اپر اور لوئر چترال، کوہستان اپر، دیر اپر اور سوات کے بالائی علاقوں میں گرمی کی لہر سے گلیشیئر پگھلنے لگے، فلیش فلڈ کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے نے متعلقہ ضلع انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو مراسلہ جاری کر دیا۔ چھوٹی ہو یا بڑی، عید تو بچوں کی ہوتی ہے۔ عید قربہ پر بچے قربانی کے جانوروں سے ناز نخرے اٹھانے میں مصروف، اپنے ہاتھ سے چارہ کھلانے کے ساتھ ساتھ گھمانے بھی لے جاتے ہیں۔ اور کوئٹہ میں ایرانی قونصلیٹ میں حسن قرأت کا مقابلہ، بلوچستان سے بھر سے آئے ہوئے قاری حضرات نے خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا۔